بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم علماء اکرام، کیا حال چال ہے؟ طبیعت صحت کیسی ہے اور سب خیریت ہے؟ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے، 9 ماہ کا ہو، ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے، کیا اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا جائز ہے یا نہیں جائز؟ دونوں جی صورتحال میں یہ بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، سب سے پہلے میں تمام جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرمائے۔ سوال میں نے آپ کا سنا ہے پیارے بھائی، مختلف کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ترمذی شریف میں بھی حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، ابی داود کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ ابو داود میں ہے کہ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساقط یصلی علیہ، کہ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو، یعنی ساقط، رکا ہوا، کئی بچے مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ کئی جگہ پہ یہ بھی بات موجود ہے احادیث میں کہ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ بھی پڑھو اور اس بچے کے والدین کے لیے دعا بھی کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، معنی یہ بنتا ہے ان کی ہیلپ کرو جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اب کئی بندے یہ کہتے ہیں، کئی نام نہاد بندے یہ بات بیان کرتے ہیں، ان میں علماء اکرام بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب کو ہدایت عطا فرمائے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا بات بیان کرتے ہیں؟ وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اگر اس نے سانس لیا ہے تو پھر اس کا نماز جنازہ پڑھو، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اس کا نماز جنازہ پڑھو، اس کو دفناؤ۔ اگر اس نے سانس نہیں لیا تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے، اس کو ایسے ہی دفنا دو۔ تو پیارے بھائی، یہ سرے سی بات غلط ہے۔ جہاں تک سانس کی بات ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ 4 ماہ جب گزر جاتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر حمل کے بعد، تو پھر اللہ روح پھونک دیتا ہے اس کے جسم کے اندر، بچہ ہو یا بچی ہو۔ تو جب اس کے جسم کے اندر روح پھونک دی گئی تو پھر اس نے سانس لینا شروع کر دیا۔ بات تو سانس کی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر وہ سانس لے رہا ہے۔ سائنسی ٹیکنالوجی بھی اس بات کو بیان کرتی ہے، اور پھر عورتیں جو ہیں وہ یہ بات بیان کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے، خاوند سے، کہ بچہ حرکت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عورت بھی اس بات کو بیان کرتی ہے، محسوس کرتی ہے، سائنسی ٹیکنالوجی بھی یہ بات بیان کرتی ہے۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو سر فہرست ہے، سب سے اونچی بات ہے کہ انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ 4 ماہ کے بعد بچے کے جسم کے اندر اللہ روح پھونک دیتے ہیں، اس کے اندر جان آ جاتی ہے، وہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو 4 ماہ کے بعد اس کے جسم کے اندر جب روح آ گئی تو سانس تو اس نے لینا پیٹ میں ہی شروع کر دیا۔ تو جب وہ 8-9 ماہ کے بعد اگر پیٹ سے مرا ہوا بھی پیدا ہوا ہے تو آپ کی بات وہ تو غلط ہو گئی نا کہ اس نے سانس نہیں لیا۔ سانس تو وہ لیتا ہی رہا ہے نا، 4 ماہ کے بعد وہ 9 ماہ پیدا ہوا تو 5 ماہ تک اس نے سانس لیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ 8واں ہوا ہے تو پھر اس نے 4 ماہ تک سانس لیا۔ وہ تو بات سرے سے آپ کی بات غلط ہو گئی، غلط ثابت ہو گئی۔ تو پیارے بھائی، یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے مضبوط سند کے ساتھ ہے، الساقط یصلی علیہ، کہ بچہ ساقط پیدا ہوا ہے تو اس کا نماز جنازہ پڑھو، اس کے والدین کے لیے دعا کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی ہیلپ کرو جہاں تک ہو سکتا ہے۔ پھر ایک بات اور نوٹ کریں، یہ بات میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ کئی بندے ایسے ہیں جو بیچاروں کو مسئلے کا نہیں پتا ہوتا، وہاں سے ہی ڈاکٹر کو پوچھ لیتے ہیں کہ بچہ جو ہے
وہ 3 ماہ کا یا 4 ماہ کا یا 5 ماہ کا ہے، کسی مسئلے کی بیس پہ وہ ڈسچارج ہو گیا، مسئلہ خراب ہو گیا، تو اس کو نرسز نے اوزاروں کے ساتھ نکالا ہے، تو پھر کیا ہم اس کو جہاں مرضی گڑھا کھود کے دفنا دیں؟ تو کئی بندے کہتے ہیں ابھی یہ بچہ پورا تو نکلا نہیں ہے، اس کو دفنا دیں۔ تو پیارے بھائی، انسان کی بھی ایک عزت ہے۔ جو قرآن نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اس میں یہ بات بیان کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کھڑا کیا ہے، اور کم و بیش 18,000 مخلوقات عام فہم بیان کی جاتی ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقوں سے اوپر اشرف المخلوقات، اشرف مخلوق ہے حضرت انسان۔ تو اس کا بچہ چاہے وہ 4 ماہ کا ہے، 5 ماہ کا ہے، وہ اوزاروں کے ساتھ کاٹ کے نکالا گیا ہے، تو اس کو بھی عزت دو، قبرستان میں جا کے دفن کرو، اور اگر وہ جسم کے ساتھ ہے تو اس کو نہلاؤ، دھلاؤ، کفناؤ، اور اس کا جنازہ پڑھو، اور والدین کے لیے دعا کرو، ان کی صدق اللہ العظیم۔